بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، مگر یہ نہ صرف ہماری جمعہ کی دعا ہے بلکہ رمضان المبارک کی بھی دعا ہے۔ تو برائے کرم آپ سب لوگ خاموشی سے دعا سنیے اور دل میں آمین ضرور کہیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، پورے 11 مہینے انتظار کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا ہے۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ، یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ، ان کی بہت مغفرت فرما۔ اے سبحانہ تعالیٰ، اے میرے مالک مولا، انہیں بخش دے۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، جن جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ، ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی بارش کر دے۔ اے میرے مالک مولا، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ، ان کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، وہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ، وہ سب خوشیاں ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے اور آخرت کی دنیا میں بھی دکھا۔ اے مالک مولا، اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے مالک مولا، اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، نیک اور مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، اور سبھی بیٹے بیٹیوں کے خوبصورت نصیب کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ، جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں نہ اتفاقی نہ چاکی لڑائی جھگڑے اور اس کی تنگی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس رمضان ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان ہم سب کے روزوں کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ، ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، دیکھ ہم گناہ گاروں کو، دیکھ ہم بدکاروں کو، ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہی مانگنے کا سلیقہ۔ یا اللہ، تو ہمیں مت دے، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے ہمارا رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ،
اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا پک رہا ہے۔ اے اللہ، تجھے پتہ ہے ہمیں کیا کیا غم ہے، ہماری کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے، ہماری ان تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تجھ سے کچھ نہیں چھپا، تو نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا ہے۔ اے اللہ، تو ہماری ہر غلطی، ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھتا ہے۔ اے اللہ پاک، اے پیارے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، لیکن بے شک تو سردار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ، آج جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا ہے۔ اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ یا جبار، تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفار، تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ، مجھ بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، اے اللہ، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ ہم سے تو آج اکیلے میں اپنے ماں باپ، شوہر، بہن، بھائی، بچوں کے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے میرے مولا؟ اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا مولا سوائے تیری مدد کے، اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مہلت ٹوٹ جائے۔ یا غفور، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حق و حلال کی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کر دیں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحہ اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سنتوں بھرے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے۔ مولا، جو بنا قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی دے دے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے انہیں امن سے رہنا نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو بچا لے مولا، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ایک نیک انسان بنا دے میرے مولا، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا لے، ہمیں لوگوں کا برا چاہنے والوں میں سے ہٹا دے میرے مولا، ہمیں حرام سے بچا میرے مولا، اور حلال والی روزی عطا فرما دے، ان بندوں میں شامل کر جو تجھے پسند ہے میرے مولا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما میرے مولا۔ اے اللہ، اے سبحان تعالیٰ، یا اللہ تو ہمارے حال سے باخبر ہے، میرے دل سے میری تکلیف کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا، تو الخبیر ہے، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے میرے مولا، ہمارے حال پر رحم فرما، میرے حال پر رحم فرمائے مولا۔ اے مولا کریم، یقین کر میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، اگر تو ناراض ہوگا تو مولا کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، ہمارا صرف ایک رب ہے اور وہ ہے صرف تو ہمیں خالی نہ لوٹا مولا، ہمیں جو چاہیے اگر تو ہمیں دے دے گا تو پھر بھی تیرے خزانوں میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ پلیز اللہ تعالیٰ میری دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنت برے رشتے نصیب فرما، میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی تو مدد فرما، ان کے لیے غیب سے وسیلے بنا دے میرے مولا۔ جو اولاد ماں باپ کے نافرمان ہیں میرے مولا، انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جو لڑکا یا لڑکی نکاح جیسے رشتے میں رہ کر بھی اپنے ہم سفر کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا الہی انہیں نیک ہدایت عطا فرما، میرے مولا جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، یا الہی جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، یا الہی ہم ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کی نیک حاجات ہیں، ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما میرے مولا، سب کی جائز خواہشوں کو پورا کر دے میرے مولا۔ یا الہی ہماری دعاؤں پر کن فرما دے،
یا الہی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے میرے مولا۔ یا اللہ بے شمار دعائیں جو لب پر آئی ہیں وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر۔ بے شک میرے مولا تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا الخبیر ہے۔ اے میرے مولا میرے پروردگار، میرے اس چینل کو دنیا کی تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہر سال لوگ حج پر جاتے ہیں مولا، ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آنکھیں نصیب کی، اب ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جمرات کو کینکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما۔ یا میرے مولا سرکار کو اپنا حال دل بتانا نصیب فرما، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، منع کے مناظر دیکھنا نصیب کر، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں اب بھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی تو کرم ہے مولا کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہ گار سیاہ کاروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تیرا شکر کیسے بجا لائیں مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر جس سے ہم تیرا شکر ادا کریں، وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جولی میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک ساری کائنات کے اکیلے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنی فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں مولا۔ میرے پیارے اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، عزت والی بنا دے، ہماری زندگی کی مایوسی، برے وقت، آزمائش کو ختم کر دے میرے مولا، پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا اور سکون عطا فرما میرے مولا۔ جس نے میرے ساتھ یہ دعا مانگی آمین کہا، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما میرے مولا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔